بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد تنویر خان ایک دفعہ پھر محفل ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج چونکہ گرمیاں ہیں، گرمیوں میں اکثر لوگوں کو پیچس کی شکایت ہو جاتی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پیچس کے بارے میں چند ٹپس اور ٹوٹکے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ آسان گھریلو علاج گھر میں یہ ٹوٹکے بنا کے آپ پیچسوں کا علاج کر سکیں۔ تو پہلے آپ کو پہلا ٹوٹکہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پیچس میں آپ کچے انڈے کی سفیدی کو استعمال کریں، مطلب کچے انڈے کی سفیدی اس طرح کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کچا انڈا پی بھی لیتے ہیں، لیکن اس میں سے جو ہوتی ہے اس کی پیلی زردی اس کو نکال کے اس کی جو کچی سفیدی ہوتی ہے، مطلب اس کا سفید جیلی سی ہوتی ہے، وہ آپ استعمال کریں۔ اس سے آپ کو پیچسوں میں کافی فائدہ ملے گا۔ اس کے علاوہ تیز پتی کی چائے بغیر دودھ اور چینی ملائے پئیں، استعمال کریں۔ مثال دوسرے لفظوں میں آپ ایک ہوتا ہے گرین ٹی قہوہ، یہ عام پتی کا آپ نے قہوہ بنانا ہے، اس میں آپ نے چینی اور دودھ نہیں ڈالنا۔ یہ پینے سے بھی آپ کو پیچسوں میں کافی فرق ہوگا۔ اچھا، پیچس کی تکلیف اگر زیادہ ہو یا کم ہو تو اس میں آپ چاولوں کا استعمال کریں، اس سے بھی آپ کو پیچسوں میں کافی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا ٹوٹکا ہے وہ یہ ہے کہ انڈے میں بہت سارا پیاز اور پکے ہوئے چاول ملا کر گھی میں تل کر اسے استعمال کریں۔ انڈے میں بہت سارا پیاز پکے ہوئے چاول ڈال کر اس میں گھی میں ڈالیں اور پھر اس کو تل کر استعمال کریں۔ پیچس میں جو عموماً سبزیاں گھروں میں ہوتی ہیں، پکائی جاتی ہیں، اس میں ایک بھنڈی بھی شامل ہے۔ اگر کسی کو پیچس یا دست یا موشن لگے ہوں تو اس میں آپ بھنڈی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اس سے بھی آپ کو پیچسوں میں کافی فائدہ ملے گا۔ اس کے علاوہ آم کی گٹلی آم کی گٹلی پیس کر، مطلب سوکھی ہوئی آم کی گٹلی یا کوئی بھی گٹلی لیں، اسے پیس کر چھاچھ میں ملا کر استعمال کرنے سے اگر کسی کو خونی پیچس لگے ہوئے ہیں تو اس میں بھی اس کو کافی فائدہ ہوگا۔ مطلب چھاچھ اس چیز کو کہتے ہیں کہ لسی جب آپ بناتے ہیں نا گھروں میں، یا دہی وغیرہ سے لسی آپ بناتے ہیں تو اس کو تھوڑی دیر چھوڑ دیتے ہیں آپ۔ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو دودھ ہوتا ہے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور پانی اوپر رہ جاتا ہے، جو پانی اوپر رہتا ہے اس کو چھاچھ کہتے ہیں۔ اس میں یہ گٹلی ملا کر پئیں تو انشاءاللہ پیچس میں فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اکثر پیچس کے دوران اگر پیچس سخت ہوں تو جو ہوتی ہے بڑی آنت وغیرہ اس کو بھی نقصان ہوتا ہے، زخمی ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں آپ بیر کھائیں، اس سے بھی آپ کو خونی پیچسوں میں اور تکلیف میں کمی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور آسان سا نسخہ ہے، یہ بھی آپ کو ہر پنسار کی دکان سے اور گھر میں سے مل جائے گا۔ مثال چھوٹی ہرڑ، سونف گھی میں بھون کر، چھوٹی ہرڑ یہ پیلے سے رنگ کی ایک چھوٹی سی پیلے سے رنگ کی ہوتی ہے، ہر پنسار کی دکان سے آپ کو مل جائے گی۔ چھوٹی ہرڑ سونف گھی میں بھون کر مصری ملا کر، مصری سفید رنگ کی ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو پنسار کی دکان سے مل جاتی ہے۔ مصری میں ملا کر روزانہ 1 چمچ گرم پانی کے ساتھ پئیں، اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ خونی اگر کسی کو پیچس لگے ہوئے تو اس میں دستوں میں یا پیچس میں خونی اور پیچس کسی کو لگے ہوئے تو سونف پیس کر پانی میں ملا لیں۔ اگر خونی کسی کو پیچس لگے ہوئے تو سونف پیس کر پانی میں ملا لیں، اس کو ابال کے ٹھنڈا کر لیں۔ اس پانی سے گندم کا آٹا گوندھ کر اس کی روٹی پکا کر کھائیں، اس سے بھی آپ کو خونی پیچسوں میں کافی فائدہ ہوگا۔ تو یہ چند ٹپس اور ٹوٹکے آپ کو میں نے پیچسوں کے متعلق دیے، نہایت ہی آسان ہیں، آپ گھر پر خود بھی بنا سکتے ہیں اور آزما سکتے ہیں۔ تو اسی پر محمد تنویر خان کو اجازت دیجیے محفل ٹی وی کی جانب سے۔ اللہ حافظ۔